بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 863، بقیہ قصہ دارالعلوم۔ خوارج کا ظہور، شورائیت خوارج کی راہ پر گامزن، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بقیہ قصہ دارالعلوم۔ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی فراست اور علمی ذکاوت کا عملی نمونہ تھا۔ انقلاب 1857 عیسوی کی ناکامی کے بعد جب مسلمان انتہائی قسم پرسی کے عالم میں تھے، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے دینی مرکز کی داغ بیل ڈالی جس کا مقصد مسلمانوں کی مذہبی اقدار کی حفاظت اور وقت کے جابر سامراج کے خلاف ایسی جماعت تیار کرنا تھا جو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد تازہ کر دے۔ سید محبوب رضوی لکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری نقطۂ نظریہ قرار پایا کہ مسلمانوں کے دینی شعور کو بیدار رکھنے اور ان کی ملی شیرازہ بندی کے لیے ایک دینی اور علمی درسگاہ کی قیام ناگزیر ہے۔ چنانچہ طے ہوا کہ اب دہلی کے بجائے دیوبند میں یہ دینی درسگاہ قائم ہونی چاہیے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بتایا گیا کہ دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہے تو اس پر آپ نے فرمایا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ کتنی پیشانیاں اوقات سحر میں سر بسجود ہو کر گڑ گڑاتی رہی ہوں گی کہ یا اللہ ہندوستان میں بقائے اسلام اور تحفظ علم کا کوئی ذریعہ پیدا فرما۔ یہ مدرسہ انہی سحرگائی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے نامساعد حالات میں جو طریقہ کار وضع کیا اس کے بنیادی اصول اور مقاصد درج ذیل تھے۔ نمبر 1، شاہ ولی اللہ کے اسلوب تدریس کے اساس پر دینی علوم اور فنون کی طرف دعوت دینا۔ نمبر 2، عیسائیت اور دیگر مذاہب کی جانب سے اسلام کے حوالے سے پھیلائے گئے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا۔ نمبر 3، کتاب اور سنت کو مسلم اور غیر مسلم طبقات میں پھیلانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا۔ نمبر 4، قابض اور مسلط حکومت سے تعاون لیے بغیر دین اسلام کی بیداری کے لیے اپنا مال اور جان خرچ کرنا۔ نمبر 5، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے میں تجدید کر کے ہندوستان میں دین کو فروغ دینے کے لیے تحریک کو نئے رخ پر ڈالنا۔ نمبر 6، قدیم علوم و فنون میں انتہائی عمیق طور پر غور و خوض کر کے آسان انداز میں ہند و بیرون ہند کے لوگوں کی ذہنیت کو دین اسلام سے قریب لانا۔ نمبر 7، ماہرین علوم و فلسفہ کی مخصوص اصطلاحات کو چھوڑ کر عام ہندوستانیوں کی زبان میں بات کرنا۔ نمبر 8، عدم تشدد کے اصول پر قائم رہتے ہوئے منظم علمی اور فکری شعور بیدار کرنا۔ ان اصول اور مقاصد کے حصول کے لیے ہی دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا تھا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ دارالعلوم کوئی رسمی علمی ادارہ نہیں تھا، بلکہ یہ اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اگرچہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے کچھ عرصے بعد ہی دارالعلوم کی مقاصد کے تعین کے حوالے سے معروضی بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور بعض اکابرین کی رائے یہ تھی کہ دارالعلوم کو محض تعلیم و تعلم تک محدود رکھنا ہی مناسب ہوگا، کیونکہ یہی اس کا مطلوب اور مقصود تھا۔ تاہم بعض اکابرین کی رائے یہ تھی کہ دارالعلوم کا مقصد محض تعلیم و تعلم ہی نہیں تھا، بلکہ قومی اور سیاسی نوعیت کے گمبھیر مسائل سے نبر و آزما ہونے اور حکومت برطانیہ سے آزادی کے حصول کے لیے منظم جماعت تیار کرنا تھا۔ خوارج کا ظہور۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی تھی، یعنی خوارج سے۔ اس وقت میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اس شخص کو تلاش کرایا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی علامت کے طور پر بتلایا تھا۔
آخر وہ لایا گیا، میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا حلیہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے اوصاف کے مطابق تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں بنی تمیم کا ایک شخص ذوالخویسرہ نامی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ انصاف سے کام لیجئے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، افسوس، اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا؟ اگر میں ظالم ہو جاؤں تب تو میری بھی تباہی اور بربادی ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے بارے میں مجھے اجازت دے، میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے جیسے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل میں معمولی سمجھو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے زوردار تیر جانور سے پار ہو جاتا ہے۔ اس تیر کے پھل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز یعنی خون وغیرہ نظر بھی نہیں آئے گا، پھر اس کے پٹھے کو دیکھا جائے تو جھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر جو لگایا جاتا ہے وہاں بھی کچھ نہ ملے گا۔ اس کے نفی تیر میں لگائے جانے والی لکڑی کو کہتے ہیں، دیکھا جائے گا تو وہاں بھی کچھ نشان نہیں ملے گا۔ اس طرح اگر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ گندگی اور خون سے وہ تیر گزرا ہے۔ ان کا لیڈر ایک کالا شخص ہوگا، اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح اٹھا ہوا ہوگا یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا اور حرکت کر رہا ہوگا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے بہترین گروہ سے بغاوت کریں گے۔ خوارج سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مناظرہ۔ صفین کے معرکے سے کوفہ واپسی کے دوران خوارج کی ایک بڑی جماعت کوفہ سے چند مائل کی دوری پر علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے الگ ہو گئی، جن کی تعداد کا اندازہ بعض روایتوں کے مطابق 12,000 اور ایک اور روایت کے مطابق 6,000۔ خوارج کی اس بڑی تعداد کے نکلنے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقایا فوج کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوئے اور خوارج کے معاملات میں الجھے رہے، خاص طور سے جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے خود کو منظم کرنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے نماز اور لڑائی کے لیے امام متعین کر لیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ بیعت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آزادہ نہ کیا جائے، یعنی امیر کی امارت کے بغیر، ان کے ان نظریات نے ان کو عملی طور پر مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جماعت المسلمین میں واپس لانے کی کوشش اور چاہت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ان کے پاس مناظرے کے لیے بھیجا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس دوپہر میں پہنچے، ان سے سلام کیا تو وہ گویا ہوئے کہ آپ کس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے داماد کی طرف سے آیا ہوں، جن کی موجودگی میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور وہ قرآن کے مفاہیم کو تم سے زیادہ سمجھتے اور جانتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، اور میں تم کو ان کی باتیں پہنچاؤں گا اور تم جو کہو گے تمہارا پیغام ان تک پہنچاؤں گا۔ اب تم بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے چچزاد بھائی یعنی حضرت علی کے خلاف تمہارا کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا 3 اعتراض ہیں۔ نمبر 1، علی نے اللہ کے معاملے میں لوگوں کو حکم بنا کر کفر کا ارتکاب کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الحکم الا للہ، لہذا اللہ کے فیصلے میں لوگوں کا کیا دخل۔ دوسرے، انہوں نے لڑائی کی اور اس لڑائی میں کسی کو نہ قید کیا نہ ہی مال غنیمت اکٹھا کیا۔ اگر یہ لڑائی کافروں سے تھی تو پھر ان کو قید کرنا چاہیے تھا، اور اگر مومنوں سے لڑا گیا تھا تو ان سے لڑائی جائز نہیں تھی۔ تیسرے، انہوں نے اپنے نام کے سامنے سے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا، لہٰذا وہ کافروں کے امیر ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کچھ یا صرف اتنا ہی؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہارے اعتراضات کا اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت سے جواب دوں تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا۔ جواب نمبر 1، اللہ کے حکم میں لوگوں کو حکم بنانے کی جہاں تک بات ہے تو میں تمہیں اللہ کا فرمان پڑھ کر سناتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے 1/4 درہم کی قیمت میں لوگوں کو حکم بنایا اور انہیں حکم دیا کہ اس میں فیصلہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، حالت احرام میں وحشی جانوروں کا شکار مت کرو، اور جس نے جان بوجھ کر اس کو قتل کر دیا تو اس پر فدیہ واجب ہے، جو کہ قتل کیے گئے جانور کے مساوی ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کریں گے۔ اب میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ لوگوں کا خرگوش وغیرہ کے شکار میں فیصلہ کرنا افضل ہے یا لوگوں کے خون کو بچانے اور ان کی خیر و بھلائی میں فیصلہ کرنا، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود فیصلہ کر دیتا اور لوگوں کو اس کا ذمہ دار نہیں بناتا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی یہ بات زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے کہا، اسی طرح اللہ تعالیٰ عورت اور اس کے شوہر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر تمہیں میاں بیوی کی آپسی رنجش کا ڈر ہے تو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر دو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، لوگوں میں بھلائی کے لیے اور ان کی حفاظت کے خاطر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا افضل ہے یا ایک عورت کی ازدواجی زندگی کے بارے میں؟ پھر آپ نے ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، تم لوگ کہتے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی تو کی لیکن نہ تو لوگوں کو قید کیا اور نہ ہی ان کے مال پر قبضہ کیا، تو میں پوچھتا ہوں کیا تم اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہو جو دوسری عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ وہ تمہاری ماں ہیں؟ اگر تم انہیں قید کر کے دوسری عورتوں جیسا سلوک کرنے کو جائز سمجھتے ہو تو تم کافر ہوئے، اور اگر تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری ماں نہیں ہیں تو بھی تم کافر ہوئے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کو تم سب ایمان والوں پر رتبہ اور فوقیت حاصل ہے، اور ان کی بیویاں ان کی یعنی ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور فرمایا اسی طرح تم دوہری گمراہی کے پیچ و خم میں پھنسے ہوئے ہو، اگر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو بتاؤ۔ تیسرا، ان کے تیسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کے سامنے سے امیر المومنین کا لفظ کیوں مٹا دیا؟ تو تمہیں بتاؤں، اور تم نے سنا ہوگا کہ حدیبیہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا ہے۔ تو مشرکین نے کہا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اگر ہم جانتے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو تمہاری اطاعت کرتے، اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اس کے بعد آپ نے علی سے فرمایا، اسے مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی سے بہتر ہیں، اور آپ نے خود اپنے دست مبارک سے لفظ رسول اللہ مٹا دیا، اور آپ کے اس مٹانے سے آپ کی نبوت نہیں مٹ گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے 2000 خارجی لوگوں نے توبہ کی اور باقی اپنے گمراہی پر قائم رہ کر کوفہ سے نکل گئے اور اسی نظریے پر ہلاک ہوئے جن کو انصار اور مہاجرین نے قتل کیا۔ شورائیت خوارج کے نقش قدم پر باطل نظریات والے باطل فرقے ہمیشہ سے ہی اجتماعیت کو چھوڑ کر بھاگ نکلتے آئے ہیں تاکہ امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالے اور امت مسلمہ کے شیرازے کو تتر بتر کر کے چھوڑ دے۔ جب انہیں حق کی طرف اور جماعت مسلمین سے جڑنے کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ سے شرطیں رکھتے آئے ہیں، جس طرح اوپر پڑھتے آئے ہیں کہ اس کو خوارج نے 3 شرطیں رکھی، اسی طرح فرقے شورائیت والے بھی 3 شرطوں والے خوارج کے نظریات اور فارمولے پر ڈٹے ہوئے ہیں، جیسا کہ یہ شرط منزل من اللہ ہے۔
شرائط نمبر 1، مولانا سعد صاحب امیر نہ ہو۔ شرائط نمبر 2، مرکز نظام الدین میں 5 فیصل ہوں جو بدل بدل کر فیصلے دیں۔ اور نمبر 3، شورائیت والے یعنی کمیونسٹ نظام کو قبول کریں، العیاذ باللہ۔ شورائیت والوں کے اعتراضات کے جوابات۔ ہماری قسط 693 پر کافی دھمال مچایا شورائیت والوں نے، اور ہماری قسط پر اعتراضات کی بوچھار کر دی۔ شورائیت کے حامیوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اعتراض نمبر 108، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شورا بنائی امیر متعین کرنے کے لیے، لیکن اس شورا میں امیر نہیں بنایا۔ اسی طرح شورائیت بھی اگر بغیر امیر کے ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جواب نمبر 108، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی شورا میں اگر امیر متعین کر دیا جاتا تو پھر دوسرے امیر کی تعین کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ امیر تو متعین ہو چکا تھا۔ اعتراض نمبر 109، مولانا دیولا صاحب نے روایت علی رضی اللہ عنہ کی ایما پر شورائیت کے نیک اور صالح لوگوں کے مشورے اور رائے سے عالمی شورا بنا ڈالی، تو اس میں خرابی کیا ہے؟ جواب، روایت علی رضی اللہ عنہ میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایسی بات پیش آئے، اگر ایسی کوئی بات پیش آئے جو کتاب و سنت میں نہ ملے تو پھر وقت کے صلحاء اور نیک لوگوں سے مشورے پر عمل کیا جائے۔ اب یہاں تو 2 باتیں سامنے آتی ہے، ایک تو یہ کہ مولانا دیولا صاحب نے موجودہ کتاب و سنت کے ذخائر کو نامکمل تصور کرتے ہوئے نیک اور صالح لوگوں کے مشورے اور آراء کو مقدم رکھ کر شورائیت بنا ڈالی۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے روایت علی کو سمجھا ہی نہیں، یا پھر سمجھتے ہوئے روایت پر معنوی تدلیس کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ تدلیس، اردو عربی لغت میں تدلیس کا لغوی معنی عیب نکالنا، مغالطہ پیدا کرنا، حقیقت کو چھپانا۔ الحمدللہ اس وقت علم دین اور اس کے ماخذ کتاب و سنت اس قدر واضح اور متشرح ہے کہ کوئی فتین اس باغ مستفوی میں رتی برابر کی رخنہ اندازی نہیں کر سکتا، نہ ہی قرآن اور حدیث کے مطلب کے بیان کرنے میں غلط بیانی کی جسارت کر سکتا ہے، اس لیے کہ موجودہ وقت میں عمارت اور امیر اور مرکزیت سے متعلق احکام اور مسائل سے کتاب اور سنت بھرے پڑے ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں، تو پھر نیک اور صالح لوگوں کی آراء اور ان کے مشوروں کی کوئی حاجت باقی ہی کہاں رہ جاتی ہے؟ کدھر قرآن اور حدیث کی مستند باتیں اور احکام، اور کدھر صلحاء اور نیک لوگوں کے نظریات اور مشورے؟ یہ تو آب آمد تیمم برخاست والا مسئلہ ہے، یعنی جس طرح پانی کی موجودگی پر تیمم کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا، اسی طرح کتاب، سنت اور سیرت کے ہوتے ہوئے کسی بھی بزرگ صالح شیخ طریقت کی بات کی کوئی وقت اور اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ مسئلہ عمارت امیر کتاب، سنت اور سیرت سے ثابت ہے، اس لیے عمارت کو اپنانا فرض ہے، اور شورائیت اسلام کے برعکس صہیونی کمیونسٹ نظام ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کرنا، اس کا رد کرنا فرض ہے۔ شورائیت کو اپنانا، اس کی دعوت دینا، اس کی حمایت کرنا، اس کی ایجاد کرنے والوں کی عزت اور تکریم کرنا سراسر حرام ہے، بے دینی ہے، زندیقیت ہے۔ بدعتی کی تعظیم کرنا ایسا ہے جیسے اسلام کو ڈھانے اور اسے ختم کرنے میں مدد کرنا۔ 6 سال گزر گئے، آج کی تاریخ تک شورائیت کے نظام کے مشروع اور حق اور دین ہونے کو نہ تو مولوی ابراہیم دیولا ثابت کر سکے، نہ تو دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام ثابت کر سکے۔ البتہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، محمد احمد صاحب بھاولپوری، درجنوں علماء کرام اور مفتیان عظام نے فتوے بھی دیے، کتابیں بھی لکھی کہ شورائیت سراسر باطل اور گمراہ تنظیم ہے، اسے شریعت مطہرہ سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ شورائیوں کے اجتماعات، شورائی لوگ بنگلور میں فروری میں اجتماع کرنے جا رہے ہیں، اور طے کیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ بڑا اجتماع کیا جائے، یعنی 40-50 ہزار کا مجمع ہو، اور گجرات والوں سے کہا گیا ہے کہ کم از کم 3000 لوگ بنگلور پہنچے۔ فائدہ، شورائیوں کے پاس مال بہت ہے، اس لیے کہ باطل تنظیمیں ان کے ساتھ کھا رہی ہیں۔ سب سے پہلا شورائی اجتماع تھانہ ممبئی میں رکھا، اور ساری بسوں کو کرائے پر لے لیا اور اعلان کر دیا کہ تھانہ اجتماع میں آنے والے صرف 100 روپے دے، اس میں کرایہ، کھانا، پانی سب فری۔ دوسرا اجتماع میسور کرناٹک، وہاں سینکڑوں موٹر سائیکلیں خرید کر نوجوانوں کو دی گئی، لوگوں کو بٹھا کر اجتماع میں لایا جائے،
تیسرا اجتماع اعظم گڑھ میں کیا، وہاں درجنوں ہاتھی کرائے پر لیے گئے تاکہ لوگوں کو دیہاتوں سے اجتماع گاہ تک لایا جا سکے۔ نیز ہر اجتماع میں پانی کی طرح مال لٹاتے رہے، لیکن مجمع 10,000 تک بھی جمع نہیں کر سکے۔ تبلیغ میں قدم اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں، اور قدم اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق سے اٹھتے ہیں، رشوت، لالچ اور میٹریل سے نہیں۔ 6 ہفتے پہلے مرکز نظام الدین سے ملیشیا کے پرانوں کی جوڑ کی آواز لگی۔ چند ہفتوں کی مختصر سی نوٹس پر 100-125 ملکوں کے تقریباً 15-16 ہزار احباب دنیا بھر سے جمع ہو گئے، مگر پھر بھی شورائی فرقے کی آنکھ نہیں کھلتی۔ مردے کو 4 کندھوں کی ضرورت پڑتی ہے، زندے کو نہیں۔ عمارت والی دعوت زندہ ہے، شورائیت مردہ ہے، اسے چلانے کے لیے روپیے پیسے کے کندھوں کی ہر وقت ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ گجراتی تجار اپنی کمائی کا کچھ حصہ شورائی کابرین کو ادا کر لیتے ہیں، یہی حال مرکز رائے والوں کا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، کتاب و سنت اور سیرت طیبہ کی راہ اختیار کرو۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو